من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی 35ویں سورت سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا مختصر مفہوم سب سے پہلے میں پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے اولاد آدم، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ بہت بڑی تنبیہ ہے اور ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑی حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے، اور یہ احسان ہے پروردگار عالم کا اور انبیاء علیہم السلام کا کہ انجام آنے سے پہلے انجام کی خبر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا ہر وعدہ ہی سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں جس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے اس میں قیامت کے وعدے کا ذکر ہے، اس کا تعلق قیامت کے وعدے سے ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ نے جو قیامت کے بارے میں وعدہ کر رکھا ہے، یوم الدین کے بارے میں، بدلے کے دن کے بارے میں، حتمی انصاف کے دن کے بارے میں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے کے دن کے متعلق اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دینے پائے، یعنی وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن ممکن ہو سکتا ہے کہ حیات دنیا کی زندگی تمہیں یہ دھوکہ دینے لگے کہ یہ دنیا ہی ابدی ہے
اور ایسے ہی چلتی رہے گی اور قیامت نہیں آئے گی۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ اس کی تشریحات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہ انسان جو ہے یہ موضوع ہے پورے قرآن مجید کا، اور انسان کی ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور پوری انسانیت کو پروردگار عالم مخاطب کرتے ہیں، اور پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ انسانیت کا انجام ہو اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا اللہ تبارک و تعالی سے بہتر۔ انسانیت کا آغاز اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ، اور حقوق انسانی کا سب سے بڑا نگہبان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، سب سے بڑا منشور، سب سے بڑا آئین قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہاں بھی انسان کو خطاب فرمایا، اور انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی۔ اب 21ویں سورت ہے قرآن مجید کی، سورہ انبیاء۔ اور اس میں آغاز میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مقصد بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا یوم حساب قریب آ پہنچا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوردون، اور وہ غفلت کے عالم میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور قرآن مجید بڑی وافر مقدار میں مناظر بیان کرتا ہے اس دن کے، اور تفصیلات اور جزیات بتاتا ہے، پھر دلائل بھی دیتا ہے جس کو مختلف مواقع پہ میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا رہا ہوں۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موضوع اختیار فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے۔ سورہ نبا میں اس کو نبأ عظیم ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی خبر ہے، یہ قیامت کی خبر بہت بڑی خبر ہے، اور نقشے جو ہیں وہ قدم قدم پہ کھینچے۔ ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ ہی و ابی ہے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبت ہی و بنی ہے، اور اپنی اہلیہ سے اور اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر فرد کی اس دن
ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. اپنی مجبوریاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ دوسروں کا دھیان آئے گا ہی نہیں، سب کو بلا دے گا اور سب سے بھاگے گا انسان. یہ ایک نقشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا. تو قدم قدم پہ مناظر، مختلف مقامات، مختلف مدارج، مختلف ادوار قیامت کے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. اور پوری صورتیں جو ہیں وہ موسوم بھی ہیں اسی نام سے، قیامت کے ناموں سے، اور بیان بھی کرتی ہیں قیامت کے مناظر کو. مثال کے طور پہ 75 نمبر سورت جو ہے سورہ قیامہ اس کا نام ہے، نام ہی اس کا قیامت. اسی طرح 99 نمبر سورت ہے سورہ زلزال. اللہ نے منظر بیان کیا، قیامت کی آمد کا منظر بیان کیا. ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، حقیقتاً واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ جو ہیں ان کو اگل دے گی، باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ یہ آج اپنی قدیم فطرت کے خلاف عمل کر رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اپنی عادت سے ہٹ کے یہ کام کر رہی ہے، ایسے تو اس زمین نے کبھی نہیں کیا، اس کو کیا ہو گیا ہے. ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین خبریں بیان کرے گی، اپنے احوال بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب کا اس کی طرف حکم وحی آ جائے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ارشاد فرمایا انسان پلٹیں گے الگ الگ واپس ہوں گے. لیروا اعمالهم، اپنے اعمال دیکھنے کے لیے الگ آئیں گے. اور یہ الگ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے اور مقام غور ہے، مقام عبرت ہے. اس الگ سے دو طرح کے مطلب نکلتے ہیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نیکی اور بدی اکٹھے ہیں، اور نیک و بد اکٹھے ہی اس دنیا میں رہ رہے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الگ جہانوں کے باوجود پرواز اسی ایک فضا میں ہے. یہ دنیا میں نیک بھی انہی راہوں پہ زمین کے خط قطعات پر چل رہا ہے جس پہ بد چل رہا ہے، اور اسی محلے میں رہنے پر مجبور ہے جس میں بد رہ رہا ہے نا. ایسا اکٹھے رہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہاں الگ ہو جائیں گے. سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. تو الگ ہو گئے. ایک یہ بات ہوگی. اب گمراہ جو ہیں وہ الگ ہو گئے، اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ الگ ہو گئے، اطاعت کرنے والے الگ ہو گئے، اور بغاوت کرنے والے الگ ہو گئے. اور پھر جب الگ ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو گئے اب پکنک منانے جا رہے ہیں.
وہ اکٹھے بھی جا رہے ہوں گے، لیکن ہر شخص اپنے خیالات میں غرق ہوگا اور اپنا اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ارشاد فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آگے نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جس طرح تمہیں پہلے ہم نے اکیلے پیدا کیا تھا، کہ پیدا ہوئے اکیلے، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم عارضی رشتوں کو ابدی رشتے بنا لیا، یہی رشتے سب سے بڑے رشتے ہیں، کچھ قدرت نے عطا کیے تھے، کچھ خود بنا لیے، اور ان پہ ناز اور فخر کرنے لگا، اترانے لگا، اور ان پر بھروسہ کرنے لگا، اور ان کے رنگ میں خود کو رنگنے لگا۔ پھر جب بلاوا آیا تو کسی نے ساتھ نہ دیا۔ شاعر نے کہا زندگی میں پاس سے پل بھر نہ ہوتے تھے جدا، قبر میں تنہا مجھے یاروں نے کیوں کر رکھ دیا۔ جس طرح اکیلے دنیا میں بھیجا تھا، آگے نا ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا۔ تو انسان اکیلا، انسان کا نامہ اعمال اپنا اپنا، موت اپنی اپنی، قبر اپنی اپنی، اور انجام اپنا اپنا۔ اس لیے یہ بات کافی ہے ہمیں یہ سبق سکھانے کے لیے کہ مت اپنے آپ کو اجازت نامہ اور لائسنس فراہم کرو کہ دنیا والے جیسے کر رہے ہیں وہ جائز ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب میری پکڑ ہوگی تو اس وقت یہ بہانہ کوئی کام نہیں دے سکے گا کہ دنیا والے کیا کرتے تھے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا تھا، اپنا احوال سناؤ۔ تو ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ الگ الگ ہوں گے تاکہ اپنے اعمال لوٹائے جائیں گے الگ الگ، تاکہ اپنے اعمال کا نظارہ کر سکیں، اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو ایک دانے کے ہم وزن جس نے نیکی کی ہوگی، ایک ذرے کے ہم وزن، وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور ایک ذرے کے ہم وزن جس نے بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ قدرت کا نظام ہے ریکارڈنگ کا اپنا، ہسٹری شیٹ تیار ہو رہی ہے سب کی، اور ریکارڈ کرنے والے جو ہیں وہ بڑے محکم ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر بڑے مستحد لکھنے والے اس کو تحریر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے قدرت کے کیمرے جو ہیں وہ ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی قوم اللہ کے اس محکم نظام کو دھوکہ نہیں دے سکتی، داج نہیں کر سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا یغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے جائے۔ اب دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکہ کیسے دیتی ہے؟ اللہ نے ہر
پہلو جو ہے اس چیز کا بیان فرمایا۔ بہت سے انداز ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں دنیا کے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی اشیاء، اور شاعر نے شاید انہی معاملات کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ سانپ ہیں اور حسین لگتے ہیں، آپ کافی ذہین لگتے ہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، اس کے مختلف انداز ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی، یہ ایک دھوکہ ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے مخلوق نظر آ رہی ہے، خالق نظر نہیں آ رہا، تو دھوکہ ہو گیا نا۔ اور شاعر نے کہا چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب فقط آواز ہی آواز ہے۔ کائنات نظر آ رہی ہے، کائنات کا خالق، اس لیے پہلا دھوکہ تو یہی ہو گیا کہ خود بخود ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ سائنس نے بڑے اچھے طریقے سے اس تصور کو ریفیوٹ کر دیا ہے۔ صرف یہی ایک موضوع اگر اختیار کیا جائے تو پھر پورا ایک لیکچر بن جاتا ہے، لیکن مجھے اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے کیونکہ موضوع کے ساتھ کچھ انصاف بھی ہونا چاہیے۔ تو پہلا یہ کہ دنیا جو ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود چل رہی ہے۔ کوئی بھی شے خود بخود چل نہیں سکتی ہے۔ چلنے کے لیے نیوٹن نے کہا کہ کوئی بھی چیز بیرونی توانائی کے بغیر مسلسل حرکت میں نہیں رہ سکتی۔ نیوٹن لاز آف موشن جو ہے وہ تردید کرتے ہیں اس چیز کی کہ حرکت ممکن ہو بغیر توانائی کے۔ ہر شے کو توانائی درکار ہے۔ ایکسیلریشن ممکن نہیں ہے توانائی کے بغیر۔ ہر وہ شے جو اپنا راستہ بدل رہی ہے وہ مسلسل ایکسیلریشن میں ہے، اور کائنات کی ہر شے ہر لمحے اپنا راستہ بدل رہی ہے، چونکہ دائرے میں گھوم رہی ہے، اس لیے ہر چیز ہر لمحے ایکسیلریشن میں ہے۔ جب کوئی چیز دائرے میں گھومتی ہے تو گھوم نہیں سکتی جب تک اس پر دو قوتیں جو ہیں وہ مساوی عمل نہ کر رہی ہوں، سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس، مرکز مائل قوت اور مرکز گریز قوت۔ آپ پتھر کو دھاگا باندھ کر اپنے سر کے گرد گھماتے ہیں تو وہ گھومتا رہتا ہے جب تک آپ اس کو توانائی مہیا کرتے ہیں اور دھاگا اس کو مرکز مائل قوت فراہم کرتا ہے۔ جو ہی یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ پتھر جو ہے وہ دائرے میں نہیں گھوم سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا 1450 سال پہلے کل فی فلک یسبحون کہ یہ اجرام فلکی سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر شے محض گردش ہے اپنے اپنے مدار میں۔
تو جو گھوم رہی ہے اس کو مرکز مائل قوت کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ اجرام فلکی کا ذکر مت سمجھیں، صرف اسی کا ذکر مت سمجھیں، یہ ان گنت ستارے اور سیارے صرف انہی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک ایک ذرہ جس کو ایٹم کہتے ہیں، اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں، اور الیکٹران بھی طے شدہ اصولوں کے مطابق انرجی فراہم ہونے پر گھوم رہے ہیں۔ یہ ذرا پیچیدہ بات ہو جائے گی، سر سے گزر جائے گی، ذرا آسان لفظوں کی طرف آتے ہیں، جو بات سمجھ میں آئے۔ میں حرکت کرتا ہوں، آپ حرکت کرتے ہیں، حرکت ممکن نہیں ہے توانائی کے بغیر، ممکن ہی نہیں ہے، لہذا توانائی کی ضرورت ہے۔ پھر توانائی ہمیں کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب جو خود بخود والے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ توانائی غذا سے آتی ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں سے آتی ہے۔ گندم کھا لی، مکئی کھا لی، چاول کھا لیے، کوئی بھی چیز کھا لی، اس میں انرجی ہوتی ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ غذا میں توانائی کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہ فوٹوسینتھسس کا عمل جو ہے اس کے ذریعے سے قید ہو جاتی ہے توانائی خوراک میں، قید تو ہو جاتی ہے، پھر پوچھیں آپ کہاں سے آتی ہے؟ آتی کہاں سے ہے؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں ایبسولوٹ سورس آف انرجی سن ہے، سورج ہے، کہ سورج سے آتی ہے، یہاں آ کے قید ہو جاتی ہے گرین پارٹ آف دا پلانٹ میں، اور پھر یہ توانائی بن جاتی ہے خوراک کی شکل میں، ڈھل جاتی ہے۔ پھر آپ پوچھیں کہ سورج میں کہاں سے آتی ہے؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کچھ عمل ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عمل کون سر انجام دے رہا ہے؟ آپ پیچھے چلتے جائیں نا تو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مرغی کہاں سے آئی؟ انڈے سے، اور انڈا کہاں سے آیا؟ مرغی سے۔ یہ سفر پیچھے کو شروع کر دیں، آپ چلتے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ پہلے خواہ انڈا تھا خواہ مرغی تھی، وہ پہلی مرغی یا پہلا انڈا کہاں سے آیا تھا؟ تو اس کا عقل کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کو شاعر نے کہا کہ آگہی میں، آگہی عقل کو کہتے ہیں، شعور کو کہتے ہیں، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو سوال بنا کے قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ خود بیان کرتا ہے، ایک ہے ابتدا دینا، کسی چیز کی ابتدا کرنا، آغاز دینا کسی چیز کو، اور پھر اس کا سائیکل بنا دینا، اعادہ کرنا، جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، یہ چکر ہے، سائیکل ہے۔ لیکن شروع میں کیا ہے؟ آغاز۔ اسی طرح سے درخت سے بیج، بیج سے درخت، لیکن شروع میں کیا ہے؟ آغاز۔ تو دونوں باتوں کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے پوچھا ہے قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو، دیوی دیوتا وغیرہ وغیرہ،
کیا ان میں سے کوئی ہے کہ جس کے متعلق تمہارے پاس ثبوت ہو کہ انہوں نے اس کائنات کو آغاز دیا اور وہی سائیکل بنا رہا ہے، وہی ارادہ کر رہا ہے کہ سمندروں سے بھاپ، بھاپ سے پانی، پانی سے بارش، بارش سے دریا، دریا سے پھر سمندر، سمندر سے پھر بھاپ، سائیکل بن گیا نا؟ تو ہر چیز کا ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ پوچھو ان سے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ کون ہے جن کے تم نام لیتے ہو، ان میں سے کون ہے کہ جس نے آغاز دیا اور پھر اعادہ کرتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھیے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سوال پوچھیں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا، جواب بھی آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ تو جواب پھر اللہ نے دیا، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ آپ ان کو بتا دیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اس کائنات کو آغاز دینے والا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرنے والا ہے۔ ہر تخلیق کا آغاز اسی کا ہے۔ تو پھر سادہ سا جواب ہے کہ کائنات توانائی پر چل رہی ہے، تو توانائی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا 24ویں سورت میں کہ یہ آسمانوں اور زمین کا نور کیا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ توانائی مہیا کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا، پہلا دھوکہ کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ دوسرا دھوکہ کہ کائنات ہی سب کچھ ہے، کائنات ہی سب کچھ ہے، اس لیے جو عمل کرو وہ اس دنیا کے حوالے سے کرو، اس دنیا کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس دنیا کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ اس سے میٹیریلزم جو ہے وہ وجود میں آتی ہے کہ جہاں ڈالر مل رہے ہیں وہاں فائدہ ہے اور جہاں ڈالر نہیں مل رہے ہیں وہاں نقصان ہے۔ مادیت، جو کام میں کر رہا ہوں، جو عمل میں سر انجام دیتا ہوں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ اگر دنیا حاصل ہوئی تو فائدہ ہے، اگر دنیا کا نقصان ہوا تو یہ نقصان ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، غلط فہمی ہے، ایک دھوکہ ہے جو دنیا بذات خود دیتی ہے۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں، قل اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، هل ننبئکم، کیا ہم بتا دیں تمہیں بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ کیا تمہیں ہم خبر نہ دے دیں ان ہستیوں کی جو سب سے بڑے نقصان، سب سے بڑا گھاٹا پانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دوڑ دھوپ گم رہتی ہے اسی دنیا میں، بھٹکتی رہتی ہے اسی دنیا میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ بولتے ہیں تو دنیا کی خاطر، چلتے ہیں تو دنیا کی خاطر، معاملہ کرتے ہیں تو دنیا کی خاطر، رسم و رواج اختیار کرتے ہیں، عادات اپناتے ہیں دنیا کی خاطر، عمل کا دار و مدار دنیا کو بنا لیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے خسارہ اٹھانے والے ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ترقی کر رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی پا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں قیامت سے اور اللہ کی ملاقات سے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ اکارت جائیں گے، ضائع ہو گئے، ڈھہ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ بڑی ترقی کر لی، بنگلہ میرا سب سے بڑا، محل میرا سب سے خوبصورت، گاڑی میری سب سے اعلیٰ، عہدہ میرا سب سے اعلیٰ۔ تو پھر شاعر نے کہا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اور شور تھا، گل تھا، خزاں کے دن جو دیکھا کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، یہ کہتا باغباں رو رو یہاں بوٹا یہاں گل تھا۔ لینے والے آ جاتے ہیں، اب وہ مکان جس کو وہ اپنا مکان کہہ رہا تھا، بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کا یہ مکان نہیں ہوتا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چودھری صاحب کو، شاہ صاحب کو، ملک صاحب کو، خان صاحب کو باہر نکالو، جنازے کا ٹائم ہو گیا۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ اور پھر اس گھر میں سارے ہی آتے جاتے ہیں سوائے اس شخص کے جو یہ کہہ رہا تھا میرا گھر ہے۔ اس کار میں سارے ہی بیٹھتے رہتے ہیں سوائے اس آدمی کے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری، اور ان گلیوں میں سارے ہی چل پھر رہے ہوتے ہیں سوائے اس خود فریب کے جس نے ان گلیوں کو اپنی گلیاں سمجھ رکھا تھا۔ تو شاعر نے کہا میں نے ہر ایک چیز کو اپنا سمجھ لیا، مجھ کو خبر نہ تھی یہ تیری کائنات تھی۔ اللہ کی کائنات ہے، لیکن انسان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور اس کو اپنا کہتا رہا، اور پھر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ تو فریب دیا کہ نہ دیا اپنے آپ کو؟ تو ارشاد میں ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال اکارت کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعمال کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں، اب ایک وہ جو دنیا کی خاطر، ایک وہ جو آخرت کے حوالے سے۔ تو دونوں کو کتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں ان المرء اذا ہلک، کہ بندہ جب مرتا ہے قال الناس ما ترک، لوگ پوچھتے ہیں کہ ترکہ کیا ہے، وراثت کیا ہے، چھوڑ کے کیا مرا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے جی 4 مربے تھے، کوئی کہتا ہے جی 10 بچے ہیں، کوئی کہتا ہے، مثال کے طور پہ اپنی اپنی زبان میں وہ بیان کرتے ہیں ترکے کو۔ قال الناس ما ترک، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے مرا۔ وقالت الملائکۃ ما قدم، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا لے کے آیا۔ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ تو وہ عمل کہ جو قبر کی سرحد پر ختم ہو جاتے ہیں، جو ان کو ہی اصلی اعمال سمجھ رہے ہیں، وہ کتنے خود فریب انسان ہیں۔ تو یہ چیزیں جس کو بیان فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بتا نہ دیں آپ کو، کہیے ان سے کہ کیا ہم بتا نہ دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کے کاموں میں بھٹکتی رہتی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی ترقیاں کر رہے ہیں۔
ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل ہی قائم نہیں ہوگی، ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ کسی کا ترازو رکھا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کی بدیاں زیادہ ہوں گی، لیکن یہ جو دنیا کے حوالے سے ہی کام کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال تو دنیا میں ہی رہ گئے، ختم ہو گئے، ان کے لیے میزان عمل قیامت کے دن قائم ہی نہیں ہوگی۔ ترازو کس لیے لگایا جائے؟ یہاں تو تولنے کے لیے کچھ موجود ہی نہیں ہے، اور جو ان کے اعمال سے ان کا تو وزن ہی نہیں ہے۔ الوزن یومئذ الحق، اس دن صرف حق کا وزن ہوگا، حق کا وزن ہوگا، اچھے عمل کا وزن ہوگا، برائیوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو بے وزن کے لیے کون سا میزان قائم کیا جائے؟ اس لیے ترازو بھی نہیں لگایا جائے گا، ان کا ترازو بھی نہیں لگایا جائے گا۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ پھر ایک اور چیز جس کو جزوی طور پہ ہم نے بیان بھی کیا کہ دنیا ہماری ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہر آنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو زمین ہے میری ہے۔ کیسے میری نہیں ہے؟ میرے نام انتقال ہو گیا ہے۔ اور بندہ بھول جاتا ہے کہ یہ انتقال جو ہے خبر نہیں کتنی مرتبہ پہلے ہو چکے ہیں اسی زمین کے۔ جو آج میری زمین جس کو میں کہہ رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کسی اور کے نام اس کا انتقال تھا، اور پھر اس کا خود انتقال ہو گیا، اور زمین ادھر ہی پڑی رہ گئی۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کچھ اور لوگ تھے، اس سے پہلے انگریز یہ سمجھ رہے تھے ہماری زمین، اس سے پہلے چلے جائیں مغل تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہماری، مصر کے فرعون یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر ہمارا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کی جن کو اپنی معیشت پر ناز تھا۔ وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہے ان کے مساکن۔ کون سے مساکن؟ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو اور دیکھو کہ انجام کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آثار دیکھو، موئنجو داڑو میں دیکھو، ہڑپا میں دیکھو، اور دیکھو یہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے اور ترقی پر ناز کیا کرتے تھے۔ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ دنیا ہماری ہے، زمین ہماری ہے، ہمارے نام انتقال ہو چکے ہیں۔ اور دیکھو اگر کسی کا کچھ نکلتا بھی ہے تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شاعر نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان بستیوں کو بندہ دیکھتا ہے تو عبرت کے حوالے سے دیکھے، سبق سیکھے، لیکن ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ تم کلچر دیکھو۔ کیا دیکھو؟ کلچر دیکھو، اس میں سے عبرت نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبرت کی نظر سے دیکھو، کہ دیکھو زمین کے اندر سے دبی ہوئی بستیاں نکل رہی ہیں، عبرت نکل رہی ہے۔ ہمیں پڑھایا جاتا ہے دیکھو دیکھو کلچر نکل رہا ہے۔ کیا نکل رہا ہے؟ کلچر نکل رہا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ عبرت کی ایک سٹاک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ارشاد فرمایا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کی جن کو اپنی معیشت پر ناز تھا۔ فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اور یہ بستیاں ہیں جن میں بعد میں تھوڑے ہی لوگ رہے،
اور غلطی کہا تھی؟ کنا نحن الوارثین، ارشاد فرمایا کہ ہم اصل وارث تھے لیکن وہ اپنے آپ کو وارث سمجھتے رہے۔ تو زمین کا وارث، دنیا کا وارث سمجھنا، میری دنیا، میرا مکان، میرا جہان، میرا شہر، یہ وہ دھوکہ ہے جو ان گنت لوگ اس سے پہلے اس طرح عہد بہارا کے گزر جاتا ہے جس طرح رنگ کھلونوں کا اتر جاتا ہے۔ اور میں نے سمجھا تھا چھلکتے ہی رہیں گے ساگر، مجھ کو معلوم نہ تھا وقت گزر جاتا ہے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دولہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا دائم، گور بھی میرا وطن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اب دھوکے کے بہت سے انداز ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہیں بڑا دھوکے باز جو ہے وہ اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ بڑا دھوکے باز شیطان، ماسٹر آف پروپیگنڈا، قدم قدم پہ نیا روپ بدل کر سامنے آنے والا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کھلا دشمن ہے انسان کا شیطان، اور دشمن ہے، اور کہنے والے نے کہا کہ سب سے برا دوست، سب سے برا دشمن وہ ہوتا ہے جو دوست بن کر ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور یہی شیطان کرتا ہے کہ ہے دشمن لیکن بن کے دوست آتا ہے، غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے، نقصان کی طرف بلاتا ہے، لیکن سکھاتا یہی ہے، کہتا یہی ہے کہ آؤ تمہیں فائدہ پہنچاؤں، سود کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ میرا خیر خواہ تو اللہ ہے، یہ اللہ سے بڑا خیر خواہ کہاں سے آ گیا، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ماں کے سامنے، والدین کے سامنے اولاد ہوتی ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ ایک ہی جیسے سر ہیں، ایک ہی جیسے وجود ہیں، یہ بھی تو انسان ہے، اگر ہم اس کے خلاف بول سکتے ہیں، اس کے خلاف بول سکتے ہیں، تو ماں باپ کے خلاف کیوں نہیں بول سکتے؟ شیطان اس طرف لاتا ہے اور انسان زبان دانی کے کرشمے اس کے خلاف استعمال کرنے لگتا ہے جس نے بولنا سکھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ان کی پرائرٹیز ہیں، ان کو اللہ نے مراعات دی ہیں، انسینٹیوز دیے ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت کے سرچشمے ہیں، جنت کے دروازے ہیں۔ ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن شیطان اس بات کو بھلوا دیتا ہے اور انسان تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو عرض
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان قدم قدم پہ دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے، اللہ کے بارے میں، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہے؟ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم برائی کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی حکم عدولی کرو تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے شراب سے منع کیا ہے پی لو کوئی حرج نہیں، اللہ نے قرآن مجید کو عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، اس کو الماری میں رکھ دو کوئی حرج نہیں، اللہ تو مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، سچی بات ہے، اللہ رحیم ہے، یہ سچی بات ہے، لیکن یہی جملہ جب شیطان کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہی بات کہتے ہیں کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے، جب جھوٹا سچ بولنے لگتا ہے تو سمجھو کہ سچ خطرے میں ہے، سمجھو کہ اس لیے سچ وہ سچ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں۔ شیطان سچے لفظ بھی استعمال کرے تو اس میں جھوٹ ہوتا ہے، کھوٹ ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، تو شیطان کہتا ہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ تو شیطان صرف رحمان رحیم کا ذکر کرتا ہے، مالک یوم الدین کو بلا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا نبئ عبادی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیں، انا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور لیکن یہ بھی بتائیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ تو شیطان آدھی بات بتاتا ہے، تو ارشاد فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ اب وقت ہو چکا ہے، ایک دفعہ پھر میں آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اجازت چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کرنے پائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔